ان کو نبی نے خلافت دی ہی نہیں تھی، ان کو ہیڈ آف دی اسٹیٹ جی بنایا ہی نہیں تھا وہ جی جی تلواروں کے زور پہ، بلکہ یہاں تک کہ انہوں نے نبی کا جنازہ بھی نہیں پڑھا۔ لیکن اہل سنت بھائی کہتے ہیں کہ نبی کا جنازہ ہی نہیں ہوتا، جنازہ نہیں ہوتا، تدفین تو ہوتی ہے، تدفین میں بھی نہیں تھے، وہاں پر بھی نہیں گئے، آخری دیدار کرنے تک نہیں گئے۔ یہ انہوں نے اپنی ایک دم جیسے ہی نبی کی وفات ہوئی انہوں نے خلافت بنا لی ایک دم سے۔ اور بھائی صاحب دیکھیں، میں ایک عاجزانہ مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ مجھے صرف اس بات کا آپ سوال کا جواب دے دیں، ساری باتیں ایک سائڈ پہ ہو جائیں، لیکن بخاری کے مطابق نبی کی بیٹی ناراض تو گئی ہے نا، اور اسی بخاری جی میں گئی نبی ہے پاک خود بالکل۔ فرماتے ہیں جس نے میری بیٹی کو ناراض کیا گویا اس نے مجھ محمد کو ناراض کیا۔ بالکل، تو ابھی آپ اس پہ کیا، وہ بندہ جس نے نبی کی بیٹی کو ناراض کیا اور نبی کی حدیث تو جھٹلا کوئی نہیں سکتا، اللہ پاک معاف کرے، نعوذ باللہ نقل کفر نباشر، ہم کہیں کہ نبی کی حدیث مطلب اللہ پاک معاف کرے جی، نبی اس کی حدیث سے بھی بڑا صحابی ہے، تو کیا یہ ہمارے لیے مناسب ہے؟ مطلب ہم لوگ بیٹی اس اصل میں وجہ جو سے اہل گئی سنت ہے، بھائی ہیں وہ حضرت ابو بکر کے عشق میں آل رسول کو بھول گئے ہیں، سنیں میری بات۔ ہاں جی جی جی، بیٹی اس وجہ سے گئی ہے جی۔ بیٹی اس جی وجہ کس سے وجہ سے؟ گئی ہے کہ کیونکہ جتنے بھی اس زمانے میں مطلب جب بھی والدین فوت ہو جاتے تھے تو وہ ان کو پراپرٹی ٹرانسفر ہو جاتی تھی، لیکن حضرت فاطمہ علیہ السلام کی جو سچویشن تھی وہ دوسری عورتوں سے ڈفرینٹ تھی، کیونکہ ان کے والد جو تھے وہ ایک نارمل بندے تو نہیں تھے، وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے۔ یا تو اگر تو بالکل باچاہت ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر باچاہت ہے تو وہ باچا کہے گا کہ سر میرے جتنی بھی پراپرٹی میں نے قبضہ کی ہوئی ہے میں صرف اپنے بچوں کو دوں گا، میں یہ کوئی اسٹیٹ کی ریاست کی کا حق نہیں ہے اس پہ۔ وہ تو ٹھیک ہے، اگر آپ مانتے ہیں کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم باچاتے اور وہ مطلب جو کرنا چاہتے تھے اپنے لیے صرف بنا رہے اچھا تھے تو پھر جی تو ٹھیک ہے، اچھا آپ جی، اس طرح۔ چلیں میں لیکن آپ کا اگر یہ آپ کوشچن بھی مانتے ہیں کہ صحیح ہو جاتا ہے، درست کر دیتے ہیں جی۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں باغ فتح کی، اگر انہوں نے اپنے بچوں کو نہیں دی تو یہ ہے کہ ان کے ایک بیٹے حضرت ابو بکر کے ایک بیٹے محمد ابن ابی بکر جو ہیں ان کو حضرت مولا علی پاک علیہ السلام نے پالا ہے، وہ اپنے والد کو چھوڑ کر حضرت مولا علی پاک علیہ السلام کے پاس چلے گئے تھے، ان کو انہوں نے ہی پالا ہے، ان کی رحلت کے بعد کی بات ہے۔ تو باغ فتح جو آپ بات کریں انہوں نے اپنی اولاد کو کیوں نہیں دیا، وہ ایک کھجوروں کا باغ تھا، اس میں کھجوریں لگتی تھیں، وہ اس سے درہم و دینار آتے تھے، مال و دولت آتا تھا، صحیح ہے۔ وہ جو ہے خلافت ان کی تھی، حضرت ابو بکر کی تھی، تو ان کے گورنر وغیرہ وہ بھی یہ سب ان کے اپنے تھے۔ مولا علی کو تو انہوں نے کسی میں بھی نہیں رکھا نا، کسی بھی حکومت کے اندر تو انہوں نے ان کو بالکل کسی عہدے پر رکھا ہی نہیں ہے، سب ان کے اپنے ہی تھے۔ تو وہ مال و دولت جو ہوتا تھا وہ سب ان کے پاس ہی آتا تھا، اور ان کی حکومت میں کتنا لوگوں کو فائدہ ہوا یہ آپ تاریخ پڑھیں، تاریخ طبری پڑھیں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ تاریخ جی طبری اور تاریخ اور بھی ایک کتاب ہے، شاید در منصور ہے، پتہ نہیں کون سی ہے، در مختار ہے، آپ یہ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو تاریخ طبری کا میں بہرحال آپ کو 100% حوالہ دے سکتا ہوں کہ وہ جہاں سے مال و دولت آتا تھا باغ فتح سے وہ کہاں جاتا تھا، حکومت بھی ان کی تھی، ظاہر سی بات ہے انہی کے پاس آتا تھا نا۔ اس سے یہ مجھے بتائیں کہ وہ اس میں سے ایک دینار، ایک درہم بھی یا ایک بھی کھجور کا دانہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گیا ہو، یا مولا علی پاک علیہ السلام کے پاک آزادی سیدہ سلام اللہ علیہ کے جانے کے بعد ان کے بیٹوں کو کچھ ملا ہو وہاں سے یا کچھ دیا ہو، یہ بھی اگر ان کے پاس دلیل ہے تو یہ جواب دے سکتے ہیں، لیکن نہیں ہے، یہ صرف کافر اور یہ سب بولتے ہیں، کیوں؟ ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، ان کے پاس ثبوت نہیں ہوتے، یہ قرآن اور حدیث سے بات کرنے والے نہیں ہیں، یہ قرآن کو بھی جھٹلاتے ہیں، حدیث کو بھی جھٹلاتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ تو بہرحال یہ چیز ہے کہ ہم تو اتنا ہی مانتے ہیں کہ ہماری پاک آزادی ان سے ناراض گئی ہے، اور میرے نبی کی حدیث ہے جس نے میری بیٹی کو ناراض کیا گویا اس نے مجھے ناراض کیا، اور ناراض گئی وہ تو چھوڑیں، اس کے بعد شہید بھی کر دیا گیا، اس باغ فتح کی وجہ سے شہید بھی کر دیا گیا، اس لیے کہ مولا علی پاک نے ان کے ہاتھ پر، اور پاک سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ معصوم جو ہوتا ہے وہ غیر معصوم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، میرے مولا علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کی تھی، تو یہ لکھتے ہیں کہ 6 مہینے بعد انہوں نے کی، لیکن 6 مہینے بعد بھی بیعت نہیں ہوئی، مولا علی پاک نے بیعت نہیں کی۔ اتنا ہی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مولا علی نے حضرت ابو بکر کو فرمایا کہ میرے گھر رہو، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، تو حضرت ابو بکر ان کے گھر گئے، اور ساتھ میں مولا علی نے یہ لکھا کہ عمر کو ساتھ نہیں لے کے آنا، میں عمر کو پسند نہیں کرتا، یہ مولا علی نے فرمایا، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ بھی۔ تو حضرت عمر جو ہیں وہ انہوں نے حضرت ابو بکر کو کہا کہ بھائی میں آپ کے ساتھ چلوں گا، جو بھی ہو جائے وہ آپ کو قتل کر دے گا، یہ کر دے، حضرت ابو بکر نے کہا نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے کسی کے ساتھ لے جانے کی، علی نے بولا ہے کہ میں عمر کو پسند نہیں کرتا، عمر کو لے کے نہیں آنا، تو وہ پھر حضرت ابو بکر خود ہی گئے تھے، اس میں بیعت بھی نہیں، بیعت کا بھی کوئی معاملہ نہیں تھا، 6 مہینے کے بعد
اور 6 مہینے تک مولا علی علیہ السلام نے ان کی کتابوں کے بقول بیعت نہیں کی. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ 6 مہینے تک شیر خدا جس کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرے وہ بندہ حق ہو سکتا ہے؟ بقول ان کی کتابوں کی ہم تو نہیں مانتے کہ انہوں نے بیعت کی بھی ہے، لیکن ایک دن ایک سیکنڈ بھی اگر شیر خدا جو کعبے میں پیدا ہو، جو نبی کا بھائی ہو، وہ ایک دن بھی، یار ایک دن کو چھوڑو، ایک سیکنڈ بھی اگر کسی کی مخالفت کر دے تو اس مخالف کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جائے. یہ تو 6 مہینے تک کھڑے رہے، انہوں نے مولا علی کی بات نہیں مانی. مولا علی نے ان کی کتابوں کے بقول 6 مہینے تک بیعت نہیں کی. تو جو امام ہو، جو معصوم ہو، جو شیر خدا ہو، جس نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی بتوں کی پوجا نہ کی ہو، جو پیدا ہی خانہ کعبے میں اور پیدا ہوتے ہی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لواب دہن اپنے منہ میں لیا ہو، وہ پاک ہستی اور پاک نبی کی پاک بیٹی خاتون جنت، ان سے انہوں نے مقابلے کیے اور بعد میں ان کو شہید کر دیا گیا، ان کے گھر کو جلا دیا گیا. نبی کی بیٹی کو جو زندہ نعوذ باللہ جلا دے، اور اللہ پاک معاف کرے، میرے قسم سے میرا جسم کانپ رہا ہے، ان کی شہادت کر دی گئی. اس پہ ڈس کوئی ایگریمنٹ ہے پوچھنے والا کہ نہیں ہے ان نا. کی، نہیں، اس پہ ڈس ایگریمنٹ ہے کہ انہوں نے کسی نے شہادت کروائی ہے، وہ اپنی نیچرل طبی موت جو ہے نا وہ شہید ہوئے ہیں. ان کو کسی نے مارا نہیں ہے. یہ آپ صرف میرے خیال سے صرف اہل تشیع کی کتابوں میں ہے کہ ان کو مارا گیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب یہ ٹاپک اب حضرت فاطمہ علیہ السلام کے حق سے کسی دوسری طرف جا رہے ہیں. ہم نے اس ٹاپک کو کنکلوڈ کر لیا ہے. اگر کر لیا تو پھر ہم دوسری طرف شفٹ ہو سکتے ہیں.